کریں اللہ رب العالمین سے۔ میرے بھائیوں، تو ان آیتوں سے جہاں ایک بات سمجھ میں آتی ہے کہ اولاد کی بڑی اہمیت ہے، اتنی بڑی اہمیت کہ انبیاء کرام کے یہاں بھی جب بچوں کی ولادت میں تھوڑی تاخیر ہوئی تو انہوں نے اللہ رب العالمین سے دعائیں کی اور اللہ رب العالمین کے دربار میں گر گرایا اور اللہ رب العالمین نے اولاد عطا کی۔ وہاں ایک بہت اہم مسئلہ بھی ثابت ہوتا ہے کہ مانگنا کس سے چاہیے؟ مانگنا کس سے چاہیے؟ اللہ سے۔ نبیوں نے، سیدنا حضرت ابراہیم علیہ السلام نے دعا کس سے کی؟ اللہ رب العالمین سے۔ حضرت زکریا علیہ السلام نے دعا کس سے کی؟ اللہ سے۔ نیک لوگ، انبیاء کے علاوہ جو باقی دنیا کے نیک لوگ ہیں جنہوں نے اللہ رب العالمین سے اولاد مطالبہ کیا، اولاد طلب کی، کس سے طلب کی؟ ربنا حب لنا، اے اللہ، اے پروردگار تو ہمیں عطا فرما، ہماری بیویوں کی شکل میں، ہمارے بچوں کی شکل میں آنکھوں کی ٹھنڈک عطا فرما، یعنی تو ہمیں ایسی بیوی عطا فرما کہ جس کی طرف ہم نظر دوڑائیں تو ہمارا کلیجہ ٹھنڈا ہو جائے، ایسی اولاد عطا فرما کہ جن کی طرف ہم دیکھیں تو ہمارا کلیجہ ٹھنڈا ہو جائے گا، آنکھوں کی ٹھنڈک حاصل ہو جائے گی۔ ہم تھک ہار کر کے اگر کہیں سے آئیں تو جب ان پر ہماری نظر پڑے، ہماری بیویوں پر نظر پڑے، ہمارے بچوں پر نظر پڑے تو ہم ساری تھکان بھول جائیں، ایسی اولاد عطا فرما۔ تو اللہ سے دعا مانگنی چاہیے، جو بھی آپ کو ضرورت ہو تو اللہ سے مانگیے، اللہ دینے کے لیے تیار ہے۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مشہور حدیث ہے، یہ سارے علماء کرام جانتے ہیں، وہ حدیث مشہور، اور میں سب حدیث سے اشارہ کیا علماء کے ذہن وہ حدیث آ گئی۔ کون سی حدیث ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، بڑی حدیث ہے، میں پوری حدیث نہیں پڑھوں گا آپ کے سامنے۔ آپ نے کہا کہ اذا سالتا فسل اللہ، صحیح بخاری کی روایت ہے، اذا سالتا فسل اللہ، جب تم کچھ مانگو، کوئی چیز مانگنا ہو تو فسل اللہ، اللہ سے مانگو۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نصیحت کی تھی، یا غلام اعلمک کلمات، اے بچے میں تم کو کچھ باتیں سکھا رہا ہوں، ان باتوں کو تم اپنے کانوں سے باندھ کے رکھنا اور تو ان باتوں کے مطابق اپنی زندگی گزارنا۔ اور ان باتوں میں سے، چند باتوں میں سے ایک بات جو اللہ کے رسول نے اپنے چھوٹے سے چچیرے بھائی، عبداللہ ابن عباس کون تھے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے۔ جی میرے بھائیوں، میں ایک مدرس ہوں اور میں کلاس روم میں اس وقت تک نہیں پڑھاتا ہوں جب تک میرے بچے میرے سامنے نہیں بولتے، میں پڑھائی نہیں پاتا ہوں، اور اگر جیسے 45 منٹ گھنٹی ہوتی، 15 منٹ میں انتظار کرتا ہوں بچے بول رہے کہ نہیں، اگر انہوں نے نہیں کہا تو میں بیٹھ جاتا ہوں اور پھر بولتا ہوں کہ بھائی یہ تو میرے بس کی بات نہیں ہے۔ اس لیے میں آپ کو اپنا شاگرد سمجھ رہا ہوں، گرچہ میں آپ سے چھوٹا ہوں میں، لیکن آپ کو اپنا شاگرد سمجھ رہا ہوں۔ آپ کچھ بولیے گا تاکہ میری بھی ہمت افزائی ہو اور میں کچھ بول سکوں۔ میرے بھائیوں، کیا میں نے آپ سے سوال کیا تھا؟ جی آپ سے میں نے کیا سوال کیا ابھی؟ اللہ المستعان۔ ایسے موقع پر مجھے یہی جملہ آتا، اللہ المستعان خیبت خیبر، اللہ اکبر خیبت خیبر۔ تو بہرحال میں کیا کہہ رہا تھا، حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے چچیرے بھائی تھے، چھوٹے بچے تھے، چچیرے بھائی تھے۔ اس چھوٹے بچے کو اللہ کے رسول نے تعلیم دی، چند باتیں، اور کہا کہ اپنی کانوں سے باندھ کے رکھنا، کبھی بھولنا نہیں، اور ان کو اپنی زندگی کا اصول بنا لینا، اپنی زندگی کا ان باتوں کو اصول بنا لینا، اور اگر تم ان اصول کے مطابق زندگی جیو گے تو اس دنیا میں بھی کامیاب رہو گے اور آخرت میں بھی کامیاب ہو جاؤ گے۔ اور وہ اصول کیا ہے؟ اذا سالت فاسأل اللہ، جب مانگو تو صرف اور صرف کس سے مانگو؟ اللہ سے مانگو۔ اذا سالت فاسأل اللہ، اللہ سے مانگو۔ وَإِذَا اسْتَعَنْتَ فَاسْتَعِنْ بِاللَّهِ، اور جب کسی سے مدد مانگو، جب تمہیں کسی مدد کی ضرورت پڑے تو کس سے مدد مانگو؟ اللہ رب العالمین سے مدد مانگو۔ تو میرے بھائیوں، میں کہہ رہا